ہمیں سعودی عرب آئے ہوئے 2 برس ہوئے تھے کہ میرے شوہر احمد کی ملاقات کمپنی میں ایک پاکستانی شخص حسن سے ہوئی، جو اسی سعودی کمپنی میں ملازمت کے لیے آیا تھا جہاں میرے شوہر کام کرتے تھے۔ حسن سے احمد کی بہت اچھی دوستی ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان تعلقات بڑھتے گئے۔ پردیس میں تو یہ ہوتا ہے، جب کوئی نیا پاکستانی کسی جگہ مل جائے قدرتی طور پر اس سے دوستی بڑھانے کو جی چاہتا ہے۔ مگر بقول احمد کے حسن تو بہترین انسان تھا۔ کچھ عرصہ وہاں رہ کر میں پاکستان لوٹ آئی، مگر حسن کو وہیں رہنا تھا کہ ملازمت جو وہاں تھی، اب وہ حسن کے ساتھ رہنے لگے۔ دونوں ساتھ کھانا کھاتے، چھٹی کے دن ساتھ باہر جاتے اور خوب گپ شپ کرتے۔ اس طرح پردیس میں تنہائی کا احساس کم ہوتا اور وقت اچھا گزر جاتا۔ حسن کے 3 بچے تھے۔ اس کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے، مگر روزگار کے چکر میں اسے اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا بہت کم موقع ملا تھا۔ ہمارے ملک کے رواج ایسے ہیں کہ کم آمدنی میں گزارا نہیں چلتا۔ 3 سال بعد جب میرے شوہر چھٹی پر وطن آنے لگے تو حسن نے ان سے کہا، دوست گھر سے بچوں کا خط آیا ہے، انہوں نے بہت ساری فرمائشیں لکھ کر بھیجی ہیں۔ میری چھوٹی بچی نے کچھ کھلونوں اور فراقوں کی فرمائش کی ہے، تم یہ چیزیں لے جانا۔ شاید بچے بہت اداس ہیں، تبھی بیوی نے ایسا خط لکھا ہے کہ دل گھبرا رہا ہے۔ مجھے ان سے اتنا پیار ہے کہ جی چاہتا ہے اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ احمد پاکستان پہنچے تو چند دن گھر پر گزارنے کے بعد شہر چلے گئے۔ کھلونے، پارسل اور خط لے کر وہ حسن کے گھر گئے اور کال بیل بجائی۔ ایک بچے نے آ کر جھانکا، پھر دوڑتا ہوا واپس اندر گیا۔ اس کی آواز جیسے کانوں میں رس گھول رہی ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، امی ابو نے انکل کو بھیجا ہے، انکل ہمارے لیے کھلونے لائے ہیں۔ احمد کے ہاتھوں میں پارسل دیکھ کر شاید بچے نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص ان کے والد کی طرف سے آیا ہے۔ ممکن ہے اس کو ہر وقت باپ کا انتظار رہتا ہو، یا وہ گیٹ پر آنے جانے والے کو باپ کا نمائندہ سمجھتا ہو۔ ذرا دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ حسن کی بیوی آئی اور کہنے لگی، آ جائیے بھائی صاحب، آپ سعودی عرب سے آئے ہیں نا؟ احمد نے اپنا تعارف کروایا۔ جی ہاں، میں احمد ہوں، میں نے آپ کی امانتیں سپرد کرنا تھیں۔ خاتون نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اتنے میں حسن کے بچے بھی دوڑتے آ گئے۔ 2 چھوٹے ان کی گود میں چڑھ بیٹھے اور اپنے باپ کے بارے میں بار بار سوال کرنے لگے۔ وہ پوچھتے تھے کہ ہمارے ابو کب آئیں گے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کر اپنے باپ کے پاس پہنچ جائیں۔ حسن کی بیوی چائے لے آئی اور باتیں کرنے لگی۔ بھیا 3 سال کا عرصہ بیت گیا ہے ان کو گئے ہوئے۔ یہاں ان کے بغیر زندگی مشکل سے گزر رہی ہے، پر کیا کریں، مجبوری ہے۔ اچھی آمدنی کے بغیر بھی تو بچوں کی زندگی نہیں بن سکتی۔ دل پر پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے، بچے بہت اداس رہتے ہیں، ان کو روز بہلاتی ہوں تو اپنا جی برا ہو جاتا ہے۔ بھائی جان 3 سال ہو چکے ہیں، وہ تو آنے کا نام ہی نہیں لیتے، آپ بتائیے وہ کب آئیں گے؟ احمد نے اسے تسلی دی کہ بھابھی فکر نہ کریں، وہ جلد آ جائیں گے۔ میں جب بھی چھٹی ختم کر کے یہاں سے جاؤں گا تو وہ چھٹی لے کر آ جائیں گے۔ میں بھی تو 3 سال بعد آیا ہوں، دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ بچوں کو پیار کر کے لوٹے۔ 15 روز بعد احمد کو خیال آیا ایک بار اور حسن کے گھر بچوں کی خیر خبر لے آئے۔ وہ گئے تو بچے اسی طرح دوڑتے ہوئے آئے اور بہت خوش ہو کر ملے۔ انہوں نے کہا، میں واپس جا رہا ہوں بھابھی، اگر حسن کو کوئی پیغام دینا ہے تو دے دیں، میں پہنچا دوں گا۔ دوپہر کا وقت تھا، بھابھی نے ان کو زبردستی کھانے کے لیے روک لیا۔ بچے ان سے لپٹے رہے، کہتے تھے انکل ابو سے کہیں کہ جلتی آئیں اور یہ لائیں وہ لائیں۔ غرض بچوں کی فرمائشیں تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ حسن کی بیوی البتہ بولی، بس اب خود ہی آ جائیں تو اچھا ہے، بچے بڑے اداس ہیں۔ تبھی احمد بولے، بھابھی لگتا ہے آپ بچوں سے زیادہ اداس ہیں۔ اس پر وہ رو پڑی، کہنے لگی، احمد بھائی بڑی مشکل سے تو ہماری شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے شادی سے پہلے مجھے خط لکھ دیا تھا جو بھائی نے پکڑ لیا۔
بس پھر کیا تھا، اس قدر طوفان اٹھا کہ کیا بتاؤں۔ ان کو 2 سال تک ہمارے گھر آنا جانا بند ہو گیا۔ پھر نانا جان کے انتقال پر وہ آئے تھے، کیونکہ میرے نانا ان کے دادا لگتے تھے۔ وہ ماضی میں کھو چکی تھی۔ جب میری حسن کے ساتھ شادی ہوئی تو ہم صرف 4 ماہ ساتھ رہے، پھر یہ ملازمت کی تلاش میں چلے گئے۔ 1 سال کراچی میں ملازمت کی، کبھی آ جاتے تھے پھر چلے جاتے تھے۔ بعد میں ہمیں بھی بلا لیا، مگر ہم تھوڑے دنوں ساتھ رہے۔ جب وہ سعودی عرب گئے تو اس وقت میرا بیٹا صرف چند ماہ کا تھا۔ اس کو تو اپنے ابو کی صورت بھی یاد نہیں۔ کبھی سال بہت لمبا ہو جاتا ہے اور کبھی پتہ بھی نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے۔ پہلی بار 2.5 سال کے بعد 2 ماہ کے لیے آئے تھے۔ جاتے ہوئے یہ تسلی دے گئے کہ تم لوگوں کو بھی بلوا لوں گا۔ اب تو ایک ایک لمحہ مشکل سے گزر رہا ہے۔ ہر چیز گھر پر موجود ہے، مگر وہ نہیں ہے تو بھرا گھر بھی خالی لگتا ہے۔ بھیا، ان سے کہنا کہ اب ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ خود آ جائیں۔ احمد نے ان کو سمجھایا کہ وہ پردیس میں محنت کر رہے ہیں تو آپ اور آپ کے بچوں کے لیے ہی، تاکہ آپ لوگ سکھ اور سکون سے رہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جب وہ پچھلی چھٹیوں پر آئے تھے تو کیا ان کا جی چاہتا تھا کہ ان بچوں اور آپ کو چھوڑ کر واپس جائیں؟ نہیں بھیا، حسن کی بیوی دکھی ہو کر کہنے لگی، تب تو ہم نے 1 ماہ 10 دن کا عرصہ اس دھڑکے میں گزار دیا تھا کہ پھر جدا ہونا ہے۔ دل چاہتا تھا وقت تھم جائے یا وہ کبھی پردیس نہ جائیں، مگر مجبوری ہے۔ اگر وہ نہ جاتے تو ان کی بہنوں کی شادیاں کیسے ہوتی؟ چھوٹے بھائی کی بھی شادی کرنا تھی۔ گھر کا پورا بوجھ انہی پر ہے۔ جس رات وہ جا رہے تھے میں ان کو سمجھا رہی تھی، 6 سال پردیس میں کاٹے ہیں، اب چھوڑو وہاں کی ملازمت۔ کہنے لگے، پہلے تو گھر والوں کے لیے کما رہا تھا، ماں باپ بہن بھائیوں کا حق ادا کر رہا تھا، اب تمہارے اور بچوں کے لیے کماؤ پھر آ جاؤں گا۔ جس دن حسن جا رہے تھے وہ ساری رات ہم نے جاگ کر گزار دی۔ میں نے ان کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا کہ اب مت جائیے، مجھے وہم آ رہے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا تھا، مگر انہوں نے مجھے اٹھایا اور بولے، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں، میرے دل میں ہے۔ جب حسن چلے گئے تو میں اور بچے ایسے رہ گئے جیسے مالی کے بغیر پھول۔ اس جدائی کے لمحے کی کیفیت میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، جیسے میری اپنی دنیا لٹ گئی ہو۔ یہ کہہ کر بھابھی رونے لگی تو احمد گھبرا گئے کہ اب خاتون کو کیسے تسلی دیں، ان کے پاس جیسے الفاظ نہ ہوں۔ انہیں لگا کہ حسن کی بیوی کو جیسے کوئی بڑا خوف ستا رہا ہے۔ وہ تبھی حسن کے گھر سے بھاری دل کے ساتھ چلے آئے۔ اس کے بچوں کو پیار کرتے ہوئے احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کو یاد آ گیا کہ اب انہوں نے بھی روانہ ہونا ہے اور ان کے پردیس جانے سے ان کے بچوں پر اور مجھ پر بھی ایسی اداسی ٹوٹے گی۔ جب وہ جدہ پہنچے تو قریبی دوست ملنے آئے، لیکن حسن نہ آیا۔ وہ دن گزر گیا، شام 6 بجے کا وقت تھا۔ سوچ میں تھے کہ حسن کیوں ملنے نہیں آیا، سب ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ رہے تھے۔ اتنے میں ایک ڈرائیور نے آ کر بتایا کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، روشن محمد اور محمد حسن فوت ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر موت برحق ہے اور اس کا یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ میرے شوہر کو تو اس بات کا بہت ہی دکھ تھا کہ جو پیغامات حسن کی بیوی اور بچوں کے لے کر گئے تھے وہ بھی تک نہ پہنچ سکے۔ کاش ایک روز پہلے پہنچ جاتے۔ کچھ دیر بعد ان کی لاشوں کو طائف کے ہسپتال کے سپرد خانے میں رکھ دیا گیا۔ موت کے بعد بھی پردیس آنے کی سزا ان بیچاروں کو کاٹنی تھی۔ تقریباً 15 روز بعد ان کی میتوں کو پاکستان بھیجنے کا انتظام ہو سکا۔ احمد کے ہمراہ چند ساتھی ان کا تابوت لے کر گئے۔ ہسپتال جا کر ان کو پیٹیوں میں بند کیا۔ سوچ میں تھے کہ جب ان لوگوں کی لاشیں گھر پہنچیں گی تو کیا حشر برپا ہوگا۔ سرد خانوں میں جمے ہوئے پاکستانی نوجوانوں کے چہرے اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ بھائیو، ہمیں یہ ریال زندگی میں بے چین رکھتے ہیں اور مر کر بھی۔ احمد نے مجھے بتایا کہ جب ہم نے حسن اور روشن کو لاشوں کو سپرد خانے سے نکالا
تو نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ہی انہیں کپڑوں کی قید سے آزاد کر کے کفن پہنایا گیا تھا۔ اس کے بعد احمد پھر آخری بار ہی ملازمت پر پردیس گئے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں سرد خانے میں جمے ہوئے نوجوانوں کے چہرے یاد آتے تھے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ کتنے خوبصورت نوجوان روزی روٹی کمانے کے پیچھے گھروں سے دور آ کر خاک ہو گئے۔ وہ جو اپنوں کے لیے خوشیاں خریدنے جاتے ہیں پھر کبھی گھر واپس نہیں لوٹ پاتے۔ ان کے پیاروں پر کیا گزرتی ہیں یہ وہی جانتے ہیں جو یہ دکھ سہتے ہیں۔